28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 22۔ سورہ حشر کی آخری آیات مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو اللہ، وہی اللہ ہے، الذی وہ ذات، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو سوائے اس کے، عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کو، پوشیدہ چیزوں کو، والشہادہ اور ظاہر کو، هو الرحمن وہی اللہ مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ قرآن اللہ کی پرتاثیر کلام ہے، اثر والا کلام ہے، اور کیوں نہ ہو اس کی وجہ اس آیت میں بیان کی کہ قرآن پرتاثیر کلام کیوں ہے۔ وجہ بیان کی ہو اللہ، کہ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور متکلم کا اثر کلام میں آتا ہے، جو بات کرتا ہے اسی کا اثر اس کی بات میں کلام میں آتا ہے، اور یہ قرآن میں اثر کیوں نہ ہو کہ اس لیے قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جو بات کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی، بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، تو بڑے لوگوں کا کلام یہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پھر رب کے کلام کی کیا بات ہوگی۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن باقی کتابوں کی بنسبت عظیم اس لیے بھی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی کتابیں اللہ کا کلام نہیں ہیں، اور کلام کہتے ہیں جو متکلم کے اندر سے نکلے۔ بات کرنے والا بات کرتا ہے تو اس کے اندر کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کا کلام ہوتا ہے۔ تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت اللہ نے اپنی زبان سے کما یلیق بشانہ ہی کی ہے، اس لیے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ صرف قرآن کریم کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آخر تک یہ جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کی بڑی فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں بیان کی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح یا شام کے وقت
3 مرتبہ یوں پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ یہ پڑھے اور پھر 3 دفعہ یہ 3 آیات پڑھے واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ آخر تک 3 آیات ہیں۔ فرمایا اس شرط کے ساتھ پڑھے کہ بندہ ایمان والا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان 3 آیات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اگر صبح پڑھی ہے تو شام تک 70,000 فرشتے ان آیات کے پڑھنے والے کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو انسان صبح پڑھے تو شام تک، شام کو پڑھے تو صبح تک مسلسل 70,000 اللہ کے فرشتے اس انسان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر اس دن مر جاتا ہے وہ انسان جس نے ان آیات کا ورد کیا، تلاوت کی، تو اللہ اسے شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ان آیات کو یاد کیا جائے، 3 آیات ہیں اور بڑی فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کو یاد کر کے صبح و شام 3 مرتبہ آدمی پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور شروع میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ یہ پڑھے اور 3 دفعہ ان آیات کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے یہ جو فضیلتیں بیان کی اللہ یہ انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اور ان آیات میں اللہ کے 15 اسماء الحسنی بیان کیے گئے۔ ان 3 آیات کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی کے جو 99 صفاتی نام ہیں تو ان میں سے 15 نام ان 3 آیات میں اللہ نے بیان کیے۔ اور پہلا نام هو اللہ، ذاتی نام ہے اللہ کا، اور اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ دستگیر لا الہ، کوئی دستگیر دی، کوئی حاجت روا نہیں الا ہو، سوائے اس کے۔ عبادت کے لائق وہ اس لیے بھی ہے کہ معبود کی جو صفات ہو سکتی ہیں وہ صرف اسی میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں یہ صفات نہیں ہیں۔ اور معبود وہ ہو سکتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ الہ اور معبود اس کو کہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ لا الہ الا ہو، اس لیے معبود بھی صرف وہی بن سکتا ہے۔ آگے دوسری صفت اللہ کی بیان فرمائی، عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور پوشیدہ کو جاننے والے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ عالم الغیب، اللہ غیب اور پوشیدہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، یہ مخلوق کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے کہ ہم سے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، رب کی ان پر بھی نگاہ ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا جو مخلوق کے سامنے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اب جیسے ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم سے غائب ہیں، عالم برزخ ہے، حشر ہے، عالم حشر، عالم ارواح، جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، پوشیدہ ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ انہیں بھی جاننے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ بحد ہی مہربان، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اگلی صفت اللہ کی بیان کی، الملک،
واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک، وہ اللہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ اور مالک بھی وہی اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر ساری دنیا میری نافرمان ہو جائے تو تب بھی میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر ساری مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں تب بھی میری بادشاہی میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ مخلوق مانے یا نہ مانے، وہ حقیقی الملک بادشاہ وہی ہے۔ اور اگلی صفت بیان کی القدوس، اللہ قدوس ہے، پاک ذات ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ پاک ہے۔ السلام، سلامتی والا ہے، دوسروں کو بھی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ المؤمن، اگلی صفت بیان فرمائی، امن دینے والا ہے، عذاب سے پناہ دینے والا ہے۔ المہیمن، محافظ ہے، ہر چیز کا محافظ اور نگہبان اللہ ہے۔ العزیز، غالب ہیں۔ الجبار، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے۔ المتکبر، بڑی عظمت والا ہے، ساری بڑائیاں اور عزت اللہ ہی کی ہے۔ ساری مخلوق عاجز ہے اور بڑائی ساری کی ساری عظمتیں اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، عظمت میری چادر ہے اور کبریائی میرا تہبند ہے۔ جو ان کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ جو تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، انسان اور مخلوق کے ساتھ یہ نہیں جچتی۔ سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق، خالق بھی وہی ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ اللہ۔ الباری، بنانے والا اللہ۔ کسی چیز کو باری کہتے ہیں، کسی چیز کو تراش کر خوبصورت شکل میں بنانے والا، اسے الباری کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفات دیکھنی ہے، مخلوقات کو دیکھو، ایک درخت کے پتوں کو دیکھ لو کیسی بناوٹ ہے، ان کی کانٹ چھانٹ میں ذرہ بھی فرق نہیں ہے، کتنی لکیریں ہیں، ایک پتوں میں غور کرے۔ اللہ کی معرفت انسان کو نصیب ہو جائے، یہ اللہ ہی کا شاہکار ہے۔ باقی ساری کائنات پہ غور کرے اور کہیں غور نہ کرے، انسان اپنے نفس میں غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے، رب کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں۔ الباری کہتے ہیں بنانے والا۔ المصور، تصویر بنانے والا، صورتیں بنانے والا اللہ۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت وہی اللہ بناتے ہیں۔ کس انداز میں انسان، دنیا کے اندر انسان کی پیدائش سے زیادہ عجیب چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان عجیب اس لیے نہیں سمجھتا کہ انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ پیدائش میں سب سے عجیب ترین چیز جو ہے وہ انسان کی پیدائش ہے۔ ذرا انسان غور کرے، دو پانیوں سے رب کیسی تصویر کھینچتے ہیں، کیسے اللہ انسان کی صورت بناتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہر چیز کی کیا ہی خوبصورت اللہ نے شکلیں بنائیں، صورتیں بنائیں، تو حقیقی مصور اللہ ہے۔ المصور، تصویر بنانے والا، مصور اللہ کی ذات ہے، اور المصور یہ اللہ کی صفت مخصوصہ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، مصور مخصوص صفت ہے اللہ کی، اور اسی لیے تصویر بنانا ناجائز ہے۔ جاندار کی تصویر بنانا، مصور بننا ناجائز ہے، اس کا پیشہ حرام ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المصورین، مصوروں پر، تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ المصورین، لعنت ہے تصویر بنانے والوں پر۔ مگر آج کی دنیا میں تصویر کے بغیر تو کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے، ہر چیز میں تصویر، کیا دنیا داری کو دیکھو، کیا دین داری میں دیکھو، ہر جگہ تصویر، ہر جگہ تصویر۔ مساجد میں دیکھو دینی پروگرام کی ویڈیو، بڑے بڑے کیمرے، اور شادی ہالوں میں تو یہ ناجائز ہے لیکن مسجد میں جائز ہو گئی۔ تو بہرحال دینی پروگرام کی ویڈیو نہ موبائل میں بننی چاہیے، نہ بڑے بڑے جو کیمرے لگتے ہیں ان چیزوں کی یہ ویڈیو بنانا بھی حرام ہے، تصاویر حرام ہیں، یہ سیلفیاں بنانا۔ اور مسجدوں میں بیت اللہ شریف باقی نہ رہا ہم سے، اور اس سے کیا نقصان ہے، عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے، عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ انسان بس دنیا کے لیے کر رہا ہے، بس ایک ٹوٹل پورا ہو رہا ہے، باقی جو عبادت کی چاشنی اور مزہ ہے وہ یہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں۔ اور آج تو یہ ہر مسجد میں ہے، کہیں بھی دیکھو، اور بیریش لڑکے کبھی ادھر سے کیمرے اٹھا کے کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی اس طرح ٹیڑھے ہو کے تصویریں، کبھی اس طرح سے تصویریں، اور علماء کی تصویریں، علماء بھی منع نہیں کرتے بہرحال۔ تو بہرحال تو ان چیزوں سے اخلاص اور للہیت ختم ہو جاتی ہے، ختم نہ بھی ہو کم ہو جاتی ہے ضرور، عبادت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناجائز کام مقدس جگہ پر کرنے سے اس کی سنگینی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مقدس جگہوں پہ جتنی، اب یہ کام مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، مسجد میں یہ کام ہوں گے، باہر شاید کہ شادی ہال میں اتنا گناہ نہ ہو، مسجد میں زیادہ گناہ ہے، اس لیے کہ مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، مسجد ایک مقدس جگہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے۔ اب آج مسجدوں میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ باقی موبائلوں کی گھنٹیاں اونچی آواز سے، یہ اس نے عبادت کا مزہ ختم کر دیا۔ گانے مسجدوں میں آ گئے اور ویڈیو بن رہی ہیں، کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ جو آپ مجھے بتائیں ویڈیو بنانے والا، تصویریں بنانے والا، وہ کیا سنے گا کسی عالم کی بات کہ کیا ہوا، اس نے کیا کہا؟ بس آج کل واہ واہ ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، نشأ یتخذون القرآن مزامیر۔ کسی عالم یا کسی بڑے کے کرنے کی وجہ سے چیز جائز نہیں ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، گناہ کا احساس ختم ہو گیا ہے، گناہ نہیں سمجھتے جی وہ فلاں مولوی صاحب، فلاں مفتی صاحب کر رہے ہیں، ان کی مسجد میں ایسا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے چیز جائز نہیں ہوتی ہے، حرام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان چیزوں کا نقصان یہ ہوا کہ ان چیزوں نے ہماری عبادات کا مزہ ختم کر دیا، اخلاص اور للہیت ختم ہو گئی ہے، جو اللہ سے رشتہ تھا، عبادت کی روح تھی، وہ نکل چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہاں تک اپنے پاس تک ہو سکے تو ان چیزوں کو آدمی ختم کرے، مسجدوں میں کم از کم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو المصور یہ اللہ کی صفت ہے، تو ان آیات میں یہی اللہ کی صفات کا بیان فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے الذی وہ ذات لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، عالم الغیب جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو، والشہادت اور ظاہر کو، هو الرحمن الرحیم وہ بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، هو اللہ الذی اللہ کی ذات وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ کے کئی معنی ہیں،
نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے عزت ذلت دینے والا الا ہو سوائے اس کے۔ الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس پاک ذات ہے، السلام وہ سلامتی والا ہے، المؤمن واللہ کی ذات امن دینے والی ہے، المہیمن محافظ ہے، ہر چیز کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا اللہ ہے، العزیز غالب ہے، الجبار بگڑی بنانے والا ہے، المتکبر بڑی عظمت والا ہے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات، عما یشرکون ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتی ہیں، اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ساری کائنات میں دیکھو اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں نظر آئے گا، اللہ جیسی صفات کسی کے اندر بھی کائنات میں کسی کے اندر نہیں ہے، نہ اللہ کا نبی اللہ کا شریک ہے، نہ اللہ کا ولی کسی اللہ کا شریک ہے، سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، هو اللہ الخالق هو اللہ وہی اللہ ہے، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ بنانے والا، المصور تصویر بنانے والا، صورتیں بنانے والا اللہ ہے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے نام ہے بہت ہی اچھے اچھے، یسبح لہ ما فی السماوات، یسبح لہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی، ما فی السماوات جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، والارض جو زمینوں میں ہیں، کائنات کی ہر چیز چاہے وہ جاندار ہے بے جان ہے، ہر چیز اپنے اپنے الفاظ کے اندر انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ فرماتے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تو اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا، پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ریت کے ذرے بھی، مٹی کے ذرات بھی، کائنات میں جتنی بھی چیزیں نظر آنے والی ہیں ساری اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم بڑی ہی حکمت والے ہیں، لہذا کائنات کی ہر چیز اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو انسان تو بھی اللہ کی تسبیح بیان کر، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔